بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت موسیٰ کی سیریز میں آج ہم بات کریں گے قارون کے بارے میں کہ وہ کون تھا، اس کے پاس اتنا خزانہ کیسے آیا، اس کے تکبر کا اس کو کیا انجام ملا۔ قارون حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ بہت خوش الہامی سے تورات کی تلاوت کرتا اور انتہائی خوبصورت تھا، اس لیے لوگ اسے منور کہتے تھے۔ یہ ان 70 لوگوں میں سے تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے مناجات یعنی حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ کی باتیں سننے کے لیے چنا تھا۔ اس کے پاس بہت خزانے تھے، یہاں تک کہ ان خزانوں کی چابیاں طاقتور نوجوانوں کی جماعت بامشکل اٹھاتی تھی۔ دولت کے گھمنڈ میں آ کر قارون نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا شروع کر دی اور تکبر کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن آپ کی واضح نصیحت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کا غرور اور تکبر ناگوار گزرا اور اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ قارون کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ القصص جو کہ 28ویں سورت ہے، اس کی آیات 76 تا 83 میں ارشاد فرماتے ہیں: بے شک قارون موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل میں سے تھا، مگر وہ اپنی قوم پر سرکشی کرنے لگا، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت بامشکل اٹھا سکتی تھی۔ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا، اتنا مت اتراؤ، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور اللہ نے جو مال و دولت تجھے دے رکھا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ مت بھول، اور لوگوں سے ایسے ہی احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش نہ کر، بے شک اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے جواب دیا، یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے اس علم کی دولت ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ کیا اسے یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ اس کے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور اور زیادہ مال و دولت والے تھے، اور ہلاکت کے وقت مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا۔ پھر وہ قارون ایک دن اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے بڑی زیب و زینت کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ دنیاوی مال و دولت کے طلبگار تھے انہوں نے کہا، کاش ہمیں بھی وہ کچھ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بلا شبہ وہ تو بڑی قسمت والا ہے۔ اور جن لوگوں کو دین کا علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا، تم پر افسوس ہے، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب اللہ کی طرف سے انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں، نیک عمل کریں، اور یہ چیز ثواب صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملتا ہے۔ آخرکار ہم نے اسے یعنی قارون کو اس کے محلات سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اس کے حامیوں کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ اب وہی لوگ جو کل تک قارون کے رتبے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے، افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی یقیناً زمین میں دھنسا دیتا۔ افسوس، ہمیں یاد نہ رہا کہ کافر لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ آخرت کا اچھا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں جو زمین میں نہ تو اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد، اور آخرت میں بہترین انجام تو متقین ہی کا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ العنکبوت 29 سورہ آیات 39 تا 40 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، بلا شبہ ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، حالانکہ وہ ہم سے بچ کر نہیں نکل سکتے تھے۔ بس ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی پاداش میں پکڑ لیا۔ ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، بعض کو زور آور سخت آواز نے آ پکڑا، بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور بعض کو ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، لیکن یہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ باقی کا سلسلہ ہم کل یہیں سے جوڑیں گے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب چینل کو کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔